میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ لوگ میں کیا لوگ ہیں جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ تو یہ تھے جناب حافظ محمد کریم حسانی صاحب، اپنی مثال آپ ہیں۔ میں تو ان کے لیے رب تعالیٰ کے حضور یہی دعا کر رہا ہوں کہ خدا کرے تم کو عروج و اتنا نصیب، خدا کرے تم کو عروج و اتنا نصیب کہ آسمان پہ ناز کرے تمہاری رفاقتوں پر۔ نبی کے جسم اثر سے ہو جس کو رشتہ عالی، نبی کے جسم اثر سے ہو جس کو رشتہ عالی، گلاب و عطر سے بہتر ہے وہ پسینہ مجھے۔ نبی کے جسم اثر سے ہو جس کو رشتہ عالی، گلاب و عطر سے بہتر ہے وہ پسینہ مجھے۔ نہ ہو جس دل میں آبرو ختم رسول، تو رکھنا فرض ہے اس بے حیا سے جینا مجھے۔ نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں کہ رکھنا ہے اس انگوٹھی پہ ایک نگینہ مجھے۔ کون صحابہ؟ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے صحابہ نے، نبی کی محبت میں سر کٹائے صحابہ نے۔ گلے میں توپ سینے پہ پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توپ سینے پہ پتھر خون بہتا ہے، مگر نعرے توحید کے لگائے صحابہ نے۔ بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرت کا دے کر گل کھلائے صحابہ نے، لہو شہرت کا دے کر گل کھلائے صحابہ نے۔ اٹھائے زخم نیزوں کے سہے بار تیروں کے، اٹھائے زخم نیزوں کے سہے بار تیروں کے، یہ کندھے اپنے سینوں پہ سجائے صحابہ نے۔ خوشی سے وہ تلواروں کے داروں پہ رقص کرتے تھے، خوشی سے وہ تلواروں کے داروں پہ رقص کرتے تھے، عشق و وفا کے جوہر دکھائے صحابہ نے۔ کون صحابہ؟ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کی اس مقدس ترین جماعت گلشن رسالت معاف کے گلوں میں سے ایک حسین اور خوبصورت پھول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہجرت جب اعلان ہوا، تمہیں مکہ سے حضور کے حکم پر ہجرت کر کے مدینے جانا لگا، تو سوائے جناب عمر فاروق کے کسی اور کو علن اعلان ہجرت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ صرف فاروق ہی تھا جو سارے باطل کے ایوانوں کو للکار کر مکہ سے مدینے کی طرف نکلا۔ فرمانے لگے کہ میں ہجرت کے غرض سے نکلا تو خیال آیا کہ کفار کے ظلم و ستم سے بچ کر کیوں نہ اس جنگل بیاباں کا راستہ ہو۔ راستے میں اس ویران راستے پر چلتے ہوئے جنگل کے عین وسط میں پہنچا تو ایک جنگلی درندہ شیر بالکل سامنے آ گیا۔ میں دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن وہ اتنا قریب تھا کہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتا، درود پڑھتا، بس بے ساختہ زبان سے یہ الفاظ نکلے، اور درندے شیر تو میرے اوپر چپٹ رہا ہے، تجھے اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ شیر وہیں بیٹھ گیا، اپنی دم ہلانے لگا، زبان حال سے مسلسل کچھ کہہ رہا ہے۔ دم کے اشارے سے میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے اپنے اوپر سوار ہونے کا کہہ رہا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے اوپر سوار ہوا، مجھے حضور کے شہر کی طرف لے کے چل پڑا۔ دربار حضور سے ذرا دور جا کر مجھے چھوڑ کر دم ہلاتا ہوا واپس چل پڑا۔ حضور کے دربار میں پہنچا، میں نے جا کر سارا ماجرا بیان کیا کہ حضور راستے میں ایک شیر مجھ پر جھپٹ پڑا، مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا،
مطلع انوار صحابہ ہے، گلشن کی بہار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا الوقت قرار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے، احسن بھی حسین بھی صحابہ ہے، احسن بھی حسین بھی صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے، احسن بھی حسین بھی صحابہ ہے، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے وکیل صحابہ ہے، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے وکیل صحابہ ہے، توحید کے داعی صحابہ ہے، سرکار کے سپاہی صحابہ ہے، صدیق و عمر عثمان و علی آپس میں بھائی بھائی صحابہ ہے۔ ایمان کی اساس ہیں سارے صحابہ، ایمان کی اساس ہیں سارے صحابہ، محبوب کبریا کے پیارے صحابہ، ارض و سما کی آنکھوں کے تارے حضور ہیں، چشم رسول پاک کے تارے صحابہ، ارض و سما کی آنکھوں کے تارے حضور ہیں، چشم رسول پاک کے تارے صحابہ، آسمان رشد کے حضرت ہے محرومہ، تو اس آسمان کے تابعدار ستارے صحابہ، جس نور ہدایت کی حضرت ہے بحر بے کرام، اس بحر بے کرام کے کنارے صحابہ، آل رسول ہے جگر مصطفیٰ کا لخت، آل رسول ہے جگر مصطفیٰ کا لخت، قلب رسول پاک کے پارے صحابہ، انہی کے دم قدم سے اندھیروں میں نور ہے، انہی کے دم قدم سے اندھیروں میں نور ہے، نعرے کرم جو سارے صحابہ، گرم کو ابتدا کی سعادت نصیب ہو، فرمان مصطفیٰ ہے ہدایت نصیب ہو۔ ان مقدس ہستیوں کو کہنے میں اگر ذکر چل جائے تو یقیناً عمر نو گزر سکتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ایک وصف کی بھی نعمت ہے، تو میں اب